ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ملک شام کے شہر حلب سے واپس مدینہ آئے تو مدینہ کے لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے درخواست کی کہ آپ ان کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سنائی جانے والی اذان سنائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تمام لوگوں کو انکار کیا۔ تب حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام آئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آپ سے وہی اذان سننے کے خواہش مند ہیں جو آپ ہمارے نانا جان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی میں سناتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو انکار کا یارانہ نہ رہا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کی جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں کہتے تھے۔ بعد کی کیفیات روایات میں اس طرح آتی ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بلند آواز سے اذان کے ابتدائی الفاظ اللہ اکبر ادا کرنا شروع کیے تو اہل مدینہ سسکیاں لے لے کر رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ سبھی یوں تصور کرنے لگے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے ہیں۔ رکت و گریہ و زاری کا عجیب منظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اہل مدینہ پر اس دن سے بڑھ کر رکت کبھی طاری نہ ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ میں غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام سے اس طرح کی کسی چیز کا قطعی طور پر علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیسو۔ اب سخت سردی اور اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان روتے کیوں ہو؟ جواباً میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا ہے؟ میں جس وجہ سے بھی رہوں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کرنے والا کوئی نہیں۔ قصہ مختصر کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو جناب بلال نے کہا، پس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھنے والے سب ہیں، مداوع کرنے والا کوئی نہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی۔ بلال کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ جناب بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں بھی تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا، کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا، یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا، تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے جو صبح مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما سو گئے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح جناب بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا جناب بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے۔
جب تک کہ جناب بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بعد اس لافان عشق نے جنم لیا کہ آج بھی جناب بلال کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر وقت پاس رہتے تھے، اسی بنا پر آپ کو ہمیشہ خانہ خدا میں حاضر رہنا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کو کس عمل خیر پر سب سے زیادہ ثواب کی امید ہے؟ عرض کیا میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، البتہ ہر طہارت کے بعد نماز ادا کی ہے۔ نماز میں سب سے پہلے آمین کہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے سبقت نہ کیا کرو۔ اہل ایمان کو تمام اعمال حسنہ کی بنیاد سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ بولے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، پھر جہاد، پھر حج مبرور۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، بروز قیامت جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر اذان کہیں گے، اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات کہیں گے تو تمام انبیاء کرام اور ان کے امتی جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھ رہے ہوں گے۔ انبیاء و شہداء کے بعد آپ کو سب سے پہلے جنت پہنچایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جس کی کاٹھی سونے اور یاقوت سے مزین ہوگی، ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، تمام مؤذنین ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ قافلہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا جس نے صرف 40 دن اللہ کی رضا کے لیے آذان دی ہو۔ ناظرین، اکثر ماخذ میں جناب بلال کے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آذان نہ دینے اور مدینہ سے شام جانے کی وجہ جہاد کی فضیلت اور مجاہدین کے گروہ میں شامل ہونا ہے، اور آپ کی شام ہجرت حضرت ابوبکر کی حکومت یا حضرت عمر کی حکومت کے وقت کہی گئی ہے، لیکن جناب بلال کے کسی جنگ میں شرکت یا فتح کرنے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملتی۔ بعض اقوال کے مطابق پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت بلال خلیفہ اول کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، اسی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب کے حکم سے انہوں نے مدینہ کو ترک کیا اور شام کی طرف ہجرت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات نقل کرنے والے راویوں میں سے بھی ہیں، اور صحابہ و تابعین کے ایک گروہ نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ حضرت بلال کی قدر و جلالت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی احادیث بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ بلال کا شمار اسلام قبول کرنے والے پہلے افراد میں سے ہے، وہ تمام مؤذنین کے سردار ہیں، بہشت 3 افراد کے لیے مشتاق ہے، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ 3 کالی رنگت کے افراد جنت کے سردار ہیں، لقمان حکیم، نجاشی اور بلال۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے امور میں مدد کرنے کی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو دعا دی تھی۔ ناظرین، مفسرین کے اقوال کے مطابق حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی شان و منزلت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 69، سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 52، سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 110، سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 28 اور سورہ حجرات آیت نمبر 11 اور 12۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بلازری کی روایت کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما نے بنی زہرہ کی ایک لڑکی سے شادی کی، اور اسی کی دوسری روایت کے مطابق آپ نے بنی کنانہ کی ایک لڑکی سے شادی کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے بھائی کے ہمراہ یمن کے سفر کے دوران شادی کا ارادہ کیا۔ رشتہ مانگتے وقت اپنا تعارف یوں کروایا، میں بلال ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، ہم دونوں حبشہ کے غلام تھے، ہم گمراہ تھے اور خدا نے ہمیں ہدایت دی، ہم غلام تھے، خدا نے ہمیں آزاد کیا، اگر اپنی بیٹیوں کا رشتہ ہمیں دیں تو الحمدللہ، اگر نہ دیں تو اللہ اکبر،
لڑکی کے گھر والے اس سے پہلے کہ جناب بلال کو کوئی جواب دیتے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کیا اور آپ سے آپ کی رائے مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار بلال کے بارے میں رائے دی اور فرمایا اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ وہ اہل بہشت ہے۔ ناظرین، بعض اقوال کے مطابق جناب بلال کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن سخاوی نے اپنی کتاب میں جناب بلال کے بیٹے عمر کو راوی کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ ابن کثیر نے بھی ایک شخص بلال بن عبد الرحمن کا ذکر کیا ہے کہ وہ سلیمان بن بلال جو کہ پیغمبر اسلام کے مؤذن تھے ان کی نسل سے تھے۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام ہی کو اپنا وطن بنا لیا تھا اور وہیں پر تا دم حیات مقیم رہے۔ اپنی وفات سے 1 دن پہلے گھر والوں سے فرمانے لگے کل میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گا۔ یہ سن کر اہلیہ نے کہا ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے میری تباہی و بربادی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیا ہی خوشی کی بات ہے، میری خوشی اور مسرت اس میں ہے کہ کل اپنے محبوب کی زیارت ہوگی۔ ناظرین، اکثر منابع کے مطابق آپ کی وفات سن 20 ہجری کے بعد دمشق میں ہوئی، لیکن سن 17، 18 اور 21 ہجری بھی ذکر ہوئے اور کچھ منابع میں بیان ہوا ہے کہ آپ طاعون کی بیماری سے دنیا سے گئے۔ مشہور قول کے مطابق آپ دمشق میں باب الصغیر قبرستان میں مدفون ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ باب کیسانداریہ اور باب الاربعین حلب میں دفن ہوئے، لیکن ایک قول ہے کہ جو حلب میں مدفون ہیں وہ جناب بلال کے بھائی خالد ہیں۔ آپ کی عمر کو وفات کے وقت 60 سال سے زیادہ کہا گیا ہے اور کچھ منابع میں 63، 64 اور 70 بھی کہا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما کی حیات مبارکہ کے متعلق اس ویڈیو سیریز کی یہ آخری ویڈیو تھی۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔